السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از طارق. انشاءاللہ آج آپ استغفار کے عادی بن جائیں گے اس واقعے کو سن کر. ایک بار ایک شخص امام حسن بصری کے پاس آیا اور ان سے شکایت کی آسمان ہم پر بارش نہیں برساتا. کیا شکایت کی؟ آسمان ہم پر بارش نہیں برساتا. انہوں نے جواب دیا اللہ کی بخشش طلب کرو، یعنی اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، یعنی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرو، یا استغفر اللہ کہو اٹھتے بیٹھتے ہر وقت. پھر ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور کہا میں غربت کی شکایت کرتا ہوں، یعنی میرے حالات بہت خراب ہیں، میں غربت کی حالت میں ہوں. انہوں نے جواب دیا اللہ کی بخشش طلب کرو. پہلے شخص جو آیا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ آپ کو یاد ہے؟ نہیں یاد تو میں ریمائنڈ کرا دوں. آسمان ہم پر بارش نہیں برساتا، یعنی بارش نہیں ہوتی. کوئی ایسا کام بتائیں جس سے بارش ہو جائے. تو انہوں نے کہا اللہ سے بخشش مانگو، یعنی اللہ سے توبہ کرو، معافیاں مانگو. دوسرا شخص آیا، اس نے کیا کہا؟ میں غربت کی شکایت کرتا ہوں، میں غریب ہوں، میری تنخواہ جو ہے، میری جو آمدنی ہے وہ بہت زیادہ محدود ہے، میری جو آمدنی ہے اس میں میرا گزارا نہیں ہوتا، میں غربت کی حالت میں ہوں. انہوں نے جواب دیا اللہ کی بخشش طلب کرو، اللہ کی بخشش طلب کرو، یعنی اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پھر ایک اور شخص ان کے پاس آیا اور شکایت کی میری بیوی بانجھ ہے، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی. پہلا شخص کیا تھا؟ بارش کے لیے آیا تھا، تو آپ نے کہا کہ اللہ سے بخشش طلب کرو، یعنی معافی مانگو. دوسرا شخص آیا میں غربت میں مبتلا ہوں، تو کیا جواب دیا؟ اللہ کی بخشش طلب کرو. پھر ایک اور شخص آیا ان کے پاس اور شکایت کی میری بیوی بانجھ ہے، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، یعنی اس کو اولاد نہیں ہوتی. آج کل ہم باباؤں کے پاس جاتے اولاد کے لیے، لیکن بخشش نہیں مانگتے، استغفار کا ورد نہیں کرتے، اللہ سے معافی نہیں مانگتے، کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ہمیں معافی دلا دے گا. لیکن معافی مانگنے سے ملتی ہے، کوئی آپ کو معافی دلا نہیں سکتا. اور جو معافی مانگتا ہے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. تو میری بیوی بانجھ ہے، وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی. انہوں نے جواب دیا اللہ کی بخشش طلب کرو. اللہ کی بخشش طلب کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے کہو مجھے معاف کر دے، اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں مجھے معاف کر دے، میری غلطیاں کوتاہیوں کو معاف کر دے. معافی مانگنے میں کیا جائے گا؟ بس اللہ سے صبح شام اٹھتے بیٹھتے ایک شکر ادا کرو اور ایک معافی مانگو، تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اب اس بات کو ہم ثابت کریں گے کس طرح؟ جو لوگ موجود تھے انہوں نے امام حسن سے فرمایا ہر بار شخص آپ کے پاس شکایت لے کر آیا، آپ نے صرف اللہ سے بخشش کی طلب کرنے
کی اسے ہدایت دی. یعنی ایک شخص آیا، اسے بھی یہ کہا کہ اللہ سے بخشش طلب کرو. دوسرا شخص آیا، اس سے بھی یہ کہا اللہ سے بخشش طلب کرو. تیسرا شخص آیا، اس سے بھی کہا کہ اللہ سے بخشش طلب کرو. ہر بار آپ کے پاس شکایت لے کر آیا، کوئی بھی آپ نے یہی کہا صرف اللہ سے بخشش طلب کرو. اسے ہدایت کی. امام حسن بصری نے کہا کیا تم نے اللہ کا بیان نہیں پڑھا؟ یعنی کیا تم نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تم نے اللہ کے قرآن کو صرف رٹا مارا، تیزی سے پڑھ لیا؟ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. میرے قرآن کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھو، بہت فائدے مند پہنچاتا ہے. اپنے رب سے بخشش طلب کرو. اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. یہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے. یعنی وہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ اتنا رحیم ہے کہ آپ صرف بولو مجھے معاف کر دو، وہ معاف کر دے گا. وہ کثرت سے تم پر بارش برسائے گا. اگر تم اپنی غلطیوں کی معافی مانگو گے تو وہ کثرت یعنی بہت زیادہ تم پر بارش برسائے گا، رحمتیں برسائے گا، تمہاری پریشانیاں دور کرے گا، تمہارے دکھ درد دور کرے گا. تمہیں خوب پے در پہ مال و اولاد میں ترقی دے گا. تمہیں خوب پے در پہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک کے بعد ایک مال و اولاد میں ترقی دے گا. یعنی تمہارے مال کو بھی بڑھا دے گا، تمہاری اولاد کو بھی، تمہیں اولاد بھی دے گا. تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. یعنی دیکھو، استغفار کا ایک فائدہ نہیں ہے، ایک تو دنیا میں بھی فائدہ، دوسرا آخرت میں بھی فائدہ. صرف کس سے؟ صرف اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اتنا کہنے سے. وہ کثرت سے تم پر بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا، تمہیں دولت دے گا، تمہیں اولاد دے گا، تمہیں باغات عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. یہ ریفرنس ہے اس کا. اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار بھی کرتے ہوں. ایسے لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا جائے گا یا عذاب نہ دے گا اگر اس حالت میں ہوں کہ وہ استغفار کرتے ہوں. یعنی اگر آپ استغفار کے عادی ہو جائیں تو آپ اپنے پہاڑ سے بھی بڑے گناہ معاف کروا سکتے ہیں. بس تھوڑا سا اپنے دل کو راضی کریں، اللہ سے معافی مانگنے کا، اپنی غلطیوں کو احساس کریں، اپنے رب کو راضی کریں. ہم نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، لیکن استغفار تو کر سکتے ہیں. ہر چیز وقت سے پہلے کبھی نہیں ملتی. استغفار کرنا شروع کر دیں، تمام مسئلے، تمام تکلیفیں، تمام دکھ، تمام جتنی تمہاری خواہشات ہیں وہ سب پوری ہو جائیں گی. لیکن اس یقین سے کہ تم اللہ سے معافی مانگتے ہو اپنے گناہوں کی، سچے دل سے معافی مانگو، سچے دل سے استغفار کرو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، اے اللہ میری تمام سزاؤں کو بخش دے، اے اللہ میرے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ میں نے جتنے بھی گناہ کیے انہیں معاف فرما دے. اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دے. اے اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ. کبھی استغفار نہ چھوڑیں. براہ مہربانی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور یاد رکھیں آپ کو ثواب ملے گا ان تمام لوگوں کو یاد دہانی کرانے کی وجہ سے جو آپ کے یاد دلانے سے استغفار کریں گے. لیکن ایسا مت کریں کہ آپ کسی کو تکلیف نہ دیں. اگر کسی کو پسند نہیں تو اسے بے شک نہ کریں، صرف شیئر کریں
جس کو دیکھنا ہوگا، اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک میسج کو 10 دفعہ ہر کسی کو کرتے ہیں. ایسا نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں. جسے اللہ نے جسے ہدایت دینی ہوگی، آپ میسج کرو گے وہ خود پڑھ لے گا. لیکن کسی پہ زبردستی کوئی کام نہیں کرایا جا سکتا کہ یار یہ ویڈیو دیکھو، یہ پڑھو. ایسے کبھی نہیں. جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوگی وہ خود دیکھے گا، خود سنے گا. بس آپ کا کام ہے آگے بڑھانا. سو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.